اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی ہے کتاب اللمعۃ الدمشقیہ میں کتاب الصلاۃ کے باب الثانی میں چوتھی شرط اس کی مکان مصلی کی ہے. اس میں ہم لوگ ہیں اور اب پڑھ رہے ہیں کیا ان جگہوں کو کہ جہاں پہ نماز مکروہ ہے. کہہ رہے ہیں والمعتن بکسر التاء یعنی تکرہ الصلاۃ فی المعاتن. معتن کیسے پڑھیں گے؟ بکسر التاء جو واحد ہے کس کا؟ معاتن کا. معاتن اس کی جمع ہے اور اس کا مفرد کون ہے؟ معتن. کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہہ رہے ہیں وہی مبارک الابل. مبارک لکھ لیں جمع ہے مبرک کی. مبارک سے مراد ہے یہ لکھ لیا یہ جمع ہے کس کی؟ مبرک کی. ٹھیک ہے. وہ جگہ جہاں سے اونٹ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں. صحیح ہے. جیسے ندی میں کوئی ایسی جگہ بنا دی ہے کہ جہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ جہاں سے وہ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں. وَهِيَ مبارک الابل یعنی وہ جگہ جو اونٹوں کے پانی پینے جو اونٹوں کا مبرک ہے. عند الماء للشرب پانی کے نزدیک پینے کے لیے. وَمَجْرَ الْمَاء مجر الماء سے مراد کیا ہے؟ یعنی پانی کے جاری ہونے کی جگہ. وَهُوَ الْمَكَانُ یعنی وہ جگہ ہے الْمُعَدُّ لِجِرْيَانِهِ لِجِرْيَانِهِ یعنی لِجِرْيَانِ الْمَاء. یہ ہا جو جائے گی کدھر؟ ماء کی طرف. یعنی وہ جگہ جو آمادہ کی گئی ہو پانی کو جاری کرنے کے لیے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فِيهِ سے مراد ہے یعنی فِي الْمَجْرَى مجرا فِيهِ یعنی مجرا. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ چاہے وہاں پر پانی ہی پانی موجود نہ ہو تبھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے پانی کی جگہ کے لیے بنایا گیا ہو لیکن وہاں پانی موجود نہ ہو؟ لکھ لیں جیسے کچھ نہریں کسی موسم میں جیسے کچھ نہروں میں کسی موسم میں پانی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ گرمی کا موسم ہے پانی سوکھ جائے ہے نا. وَالسَّبْخَةُ اور کہاں ہے؟ سبخے میں مولانا مکروہ ہے. بِفَتْحِ الْبَاء با پہ کیا آئے گا؟ سبخہ جو جمع مفرد ہے کس کا؟ بِفَتْحِ الْبَاء وَاحِدَةُ السِّبَاخ. واحدۃ السباخ جو سباخ کا کیا ہے؟ مفرد ہے. کس کو کہتے ہیں مولانا؟ وَهِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْلُو الْأَرْض وہ چیز جو زمین کے اوپر ہو. کالملح جیسے کہ نمک. وَهِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْلُو الْأَرْضَ کہ جو زمین کے اوپر ہوتا ہے. کالملح جیسے کہ نمک. او بکسرها کہہ رہے مولانا
او بکسرہا یعنی بکسر البا، ہا کہاں جا رہا ہے؟ با کی طرف، لکھ لیں وہاں. ہاں کہہ رہے ہیں یہ ضمیر مؤنث کیوں استعمال کی گئی، لکھ لیں ضمیر مؤنث اس لیے ہے ضمیر مؤنث اس لیے ہے کہ یہ حرف ہے اور وہ مؤنث ہے. حرف مؤنث ہوتا ہے نا. وَهِيَ الْأَرْضُ ذَاتِ السِّبَاخِ، وہ ارض جس میں کیا پایا جائے؟ سباخ ہو یعنی نمک ہو. اور کہا مولانا وَتُكْرَهُ قُرَى النَّمْلِ، وَتُكْرَهُ قُرَى النَّمْلِ، قرى جمع ہے جمع قریۃ، جو جمع ہے کس کی؟ قریے کی. وَهِيَ یعنی قرى، وَهِيَ یعنی قرى. مجمع ترابها، کس کو کہیں گے؟ جہاں مٹی جمع ہوتی ہے. حول جحرتها، صحیح ہے، اس کے بل کے آس پاس. جوہرا کس کو کہیں گے؟ لکھ لیں. کہہ رہے ہیں ہر وہ شے، جوہرا کی یعنی کیا؟ ہر وہ شے جسے کیڑے اور درندے کھودتے ہیں اپنے لیے. سمجھ میں آیا؟ وفی نفس الثلج اختیارا، و کے اوپر لکھ لیں کذالک تکرہ، وکذالک تکرہ فی نفس الثلج یعنی برف کے اوپر. اب یہاں نفس کی ایک قید ہے، دکھ رہا ہے نا نفس الثلج کی. یہاں پہ ایک نوٹ لگا لیں، یہ اشارہ ہے کہ اگر برف کے اوپر کوئی تخت یا دوسری چیز رکھ کر نماز پڑھے تو مکروہ نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کس بات کی قید لگا دی؟ نفس الثلج کی. اختیارن، حالت اختیار میں. جب اختیار انہوں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے، یہاں نوٹ لگا دیں، کیا یعنی اضطرار کے وقت برف پر نماز مکروہ نہیں ہے. یعنی اضطرار کے وقت برف پر نماز مکروہ نہیں ہے.
ہاں اضطراری صورت میں نہیں ہے، اختیاری میں تو مکروہ ہے نا، لیکن خاص برف پر مع تمکن العادہ. ہم مولانا برف پر کب اختیار یعنی کب کہہ رہے ہیں مع تمکن الاعضاء، کب مکروہ ہے کہ جب آپ اعضاء کے متمکن رہیں، پرسکون رہیں، اپنی جگہ پر رہیں. کیا برف پہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو کراہیت کب ہے کہ جب آپ کے اعضاء صحیح و سلامت رہیں، دھسے نہ سر، پیر نہ دھسنے لگے، بیلنس نہ بگڑنے لگے. سمجھ رہے ہیں؟ اما بدون ہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی بدون التمکن. بدون التمکن فلا یعنی فلا تجوز الصلاۃ، نہیں پڑھا ہے. فلا 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 کے بعد پڑھا ہے فلا 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 تجوز الصلاۃ. فلا تجوز الصلاۃ مع الاختیار. اگر آپ کے اعضاء کو تمکن حاصل نہیں ہے تو اختیاری صورت میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا. اور تمکن اگر ہے، صحیح ہے، آپ کے اعضاء اور صحیح و سالم رہتے ہیں نماز میں، تب بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ بین المقابر، قبروں کے درمیان پڑھنا مولانا مکروہ ہے نماز کا. پھر کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهَا یعنی وَإِلَى الْمَقَابِرِ، قبروں کے درمیان پڑھنا، قبروں کی جانب پڑھنا. وَلَوْ قَبْرًا، قبرن کے آگے بڑھا دیں واحدن، چاہے ایک ہی قبر کیوں نہ ہو، اگر آپ کے مقابل میں ہے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. الا بحائل، چاہے کوئی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی کیا ہو جائے؟ حائل ہو. ولو عنزتن، ولو عنزتن بالتحریک یعنی حرکت کے ساتھ، سب پہ کیا دیں گے؟ حرکت، عین پہ حرکت، نون پہ، زے پہ، تے پہ، صحیح. عنزتن کہہ رہے ہیں بالتحریک یعنی سب پر حرکت کے ساتھ. کس کو کہتے ہیں عنزہ مولانا؟ عنزہ کہتے ہیں وَهِيَ الْعَصَا فِي أَسْفَلِهَا حَدِيدٌ، ایک ایسا عصا جس کے نیچے کیا ہو؟ لوہا ہو. ہوتے تھے نا عصا کے جس کے نیچے رنگ لگی ہوتی تھی تاکہ وہ لکڑی پھٹے نہیں. اب حدیدن کے اوپر لکھ لیں سواءن، یعنی چاہے مرکوزتن، مرکوزہ سے مراد ہے عمودی، او معترضتن یا عرضی طور پر ہو، یعنی وہ چاہے عصا عمودی ہو چاہے عرضی، صحیح ہے، یعنی ہاریزونٹل ہو چاہے ورٹیکل. کیا کرنا ہے؟ آپ کی نماز کی کراہیت کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. ایک ڈنڈا بھی اگر کھڑا ہے یا پڑا ہے سامنے آپ کے اور قبر کے درمیان تو پھر کراہیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے تو دوسرا حل کیا ہے؟ او بعد عشرت اذرع، او بعد عشرت اذرع یا 10 اذرع کی یعنی 10 ہاتھ کی کیا ہو؟ دوری ہو. وَلَوْ كَانَتِ دور ہو جائیں گے، صحیح، یا تو 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو یا کوئی چیز حائل ہو. وَلَوْ كَانَتِ الْقُبُورُ خَلْفَهُ، لیکن اگر قبریں آپ کے پیچھے ہوں، او مع احد جانبیہ یا اس کے نمازی کے کسی ایک جانب ہوں یا بائیں، فلا
کراہتا، تو پھر کراہیت نہیں ہے۔ اور پڑھا دیں، بس کریں، چلیں، الحمدللہ رب العالمین۔